اس رات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں، یعنی قدر والا رات۔ اور ہمیں چاہیے بھی کہ اس رات کی قدر کریں۔ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اس رات کی۔ سب سے بڑا فضیلت جو اس رات کا ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن مجید کا نزول ہوا اس رات میں۔ اس رات کی عبادت، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا حساب آپ لگا لیں تو تقریباً 83 سال کے عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال کی برابر نہیں، بہتر ہے اس سے۔ سمجھ میں آ گئی بات اس رات کی فضیلت۔ بڑا فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور پھر 83 سال کی عبادت سے بہتر ثواب ہے اس ایک رات کے قیام کا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو شخص اس رات کی عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ، جتنا بھی عمر ہے اس کا، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میں اپنے طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ بہت خوش قسمت آدمی ہوگا، بہترین قسم کا آدمی ہوگا، اعلی مرتبے والا آدمی ہوگا جس کو اس رات کی عبادت کرنے کی توفیق مل جائے۔ لیکن جس طرح عبادت کرنے والا خوش قسمت ہے، اسی طرح اس عبادت سے محروم وہ سب سے بدترین محروم بھی ہے۔ بدترین آدمی بھی ہوگا وہ جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے۔ ایک طرف 83 سال 1000 مہینوں کا عبادت سے بہتر ثواب ہے، تو دوسری طرف محرومیت میں بھی کوئی کسر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیلۃ القدر کے تعین کیوں نہیں ہوئی؟ مختلف وجوہات ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے۔ سمجھ میں یہ بات رکھو کہ جو چیز مخفی ہے اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا اس کا، یا اس کا نزول یا اس کا مخفی ظاہر ہونا اٹھا لیا گیا ہے، تو اس کا میں اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے۔ اب یہ سمجھو کہ اگر لیلۃ القدر متعین ہوتا تو لوگ یہ سوچ کر لیتے تھے کہ 83 سال کا ثواب ہے، 1000 مہینوں کا سوال ہے، ثواب ملتا ہے 1000 مہینوں کا، تو باقی دنوں میں عبادت کیوں؟ بس اس ایک رات کی عبادت کر لیں گے، ہمارے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا تھا یا نہیں؟ تو سب سے بڑا حکمت یہی ہے، اس لیے کہ لوگ اس کے تلاش میں لگ جائے اور سال بھر اس کے عبادت میں، اس کے پانے میں مشغول ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اگر میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر معلوم ہوتا تو لوگ باقی دن عبادت نہیں کرتے۔ اس لیے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ شب قدر کب ہے، لیلۃ القدر کی رات کب ہے؟ تو وہ بزرگ ایک شعر فرماتا ہے، وہ شعر اے خواجہ کے ایسا کوئی شعر ہے، اس کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ ہر شب قدر اگر تو قدر دانی۔ مطلب یہی ہے کہ ہر رات شب قدر ہے اگر تو اس کی قدر کر دے۔
ہر سیکنڈ ویسے قیمتی ہے، ہر سیکنڈ شب قدر ہے۔ اپنے صحت پر، اپنے اعضاء پر سوچ کرو، فکر کرو کہ اللہ تعالی نے صحیح صحت عطا فرمایا ہے، کامل وجود عطا فرمایا ہے۔ ہر وقت قدردانی کیا وقت ہے، صرف شب قدر نہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی قدر کریں، اس لیے شب قدر کی بہت زیادہ اقوال مشہور ہے، بہت زیادہ، تقریباً ایک بزرگ لکھتا ہے کہ 40 تک اقوال ہے اس میں۔ لیکن تفسیر مظہری اس بارے میں اس اختلاف کو تھوڑا سا دور فرما کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ شب قدر رمضان المبارک میں ہے اور آخر عشرہ میں ہے۔ ویسے رمضان المبارک سے باہر اقوال بھی مشہور ہے، لیکن یہاں پر تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ صحیح قول لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے، آخری عشرہ میں۔ اور آخری عشرہ میں پھر تعین کرتے ہیں احادیث مبارکہ سے کہ طاق عددوں میں شمار کریں، یعنی 21، 23، 25 اور 27، 29 اس دنوں میں تلاش کرو۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنا ہے، آخر عشرہ جاری ہے اور جتنے دن باقی رہ گئے ہیں، آج تقریباً 25واں رمضان المبارک ہے اور 25 ان اقوال میں مشہور بھی ہے، اور 27 اور 29 ابھی بھی باقی ہے۔ 25 آج ہے اور 27، 29 باقی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا